مسلمہ حیثیت مل جائے، ان کے حامی یا ان کے حامی آپ سے بدظن نہ ہو، اس لیے آپ نے دونوں کی احادیث چھوڑ دی۔ دوسرا جواب ذرا اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی احادیث کتاب میں جمع فرما دی ہے، امام زحلی کی بھی جمع شدہ ہے، تو پھر آپ نے تکرار نہ ہو اس ارادے سے دونوں کی احادیث نہیں دی، اور سند کو عالی کرنے کے لیے آپ نے اس طریقے کا جو ہے عمل انجام دیا، سند کو عالی کرنے کے لیے بھی آپ نے یہ کام انجام دیا۔ تو یہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کا تواضع تھا، آپ کی علمی مہارت اور گہرائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ طلب حدیث کے انتہائی زیادہ حریص تھے، اور کمال تحقیق سے ہر بات کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ خود آپ کے اس فرمان سے کہ میں نے 3 لاکھ مسموع احادیث میں سے یہ جامع صحیح بنائی ہے، اکٹھا کی ہے، لکھی ہے، آپ کی علمی گہرائی پتہ چلتی ہے۔ آپ کے شاگرد رشید مکی بن عبدان فرماتے ہیں، میں نے امام مسلم بن حجاج کو فرماتے ہوئے سنا، لو ان اہل الحدیث یکتبون 100 حدیث فمدارهم على هذا السند۔ امام محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابا زرعۃ و ابا حاتم مقدمان مسلم بن الحجاج فی معرفت الصحیح علی مشایخ عصرہما، کہ امام ابو زرع اور امام ابو حاتم بھی امام مسلم کی صلاحیت کو پہچانتے تھے کہ صحیح کی معرفت میں وہ اپنے زمانے کے دیگر مشائخ سے آگے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا کہ احمد بن سلمہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی، اس میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث کا ذکر ہوا، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، آپ کی علمی گہرائی اور علم حدیث سے آپ کے شغف کو آزمانے کے لیے ایک ایسی حدیث کا ذکر ہوا جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر لوٹے اور چراغ روشن کیا اور گھر والوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اس کمرے کے اندر داخل نہ ہو جہاں میں مطالعہ کر رہا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے اہل خانہ نے کہا کہ کھجور کی ایک ٹوکری ہمیں ہدیے میں دی گئی ہے، تو آپ نے ٹوکری طلب کی، آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ حدیث تلاش کرتے رہے اور اس میں سے ایک ایک کھجور کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس حال میں صبح کی کہ ایک طرف آپ کو مطلوبہ حدیث حاصل ہو چکی تھی اور دوسری طرف کھجور کی وہ ٹوکری بھی ختم ہو چکی تھی۔ امام محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک معتبر شخص نے یہ بھی بیان کیا کہ کھجور کی کثرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سبب بن گئی، کہ کثرت جو ہے آپ کی وفات کا سبب بن گئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ایک بلند پایا امام تھے۔ آپ نے فرق ضالہ کا، باطل فرقوں کا، باطل عقائد کے سلسلے میں رد بھی کیا اور اہل سنت والجماعت کے اصول مقرر کیے ہیں، لہذا آپ سلف صالحین کے منہج حق پر اور اہل سنت والجماعت کے منہج حق پر قائم تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہے دیگر علماء نے، اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی تعریف کی ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں، کان مسلم ثقة من الحفاظ كتبت عنه بالري، میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مقام رے میں حدیث لکھی ہے اور میں نے ان کو
حفاظ حدیث میں سے بہت معتبر پایا ہے۔ محمد بن بشار کا قول ہے حفاظ الدنیا اربعۃ، دنیا میں حفاظ حدیث 4 شخصیتیں ہیں، امام ابو زرع رازی، امام مسلم نیسابوری، امام عبداللہ الدارمی سمرقند والے، اور امام محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ حضرات ہیں۔ سلمہ ابن قاسم فرماتے ہیں ثقۃ جلیل القدر من الائمہ، خطیب بغدادی آپ کے بارے میں کہتے ہیں احد الائمۃ من حفاظ الحدیث۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو الامام الحافظ حجۃ الاسلام کے نام سے، اور ایک مقام پر الامام الکبیر الحافظ المجود الحجۃ الصادق کے نام سے آپ کو تحریر فرماتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں۔ جی قاضی عیاض مالکی امام مسلم کی تعریف میں رقم طراز ہے، وہ احد ائمۃ المسلمین وحفاظ الحدیث محدثین، اثنى علیہ غیر واحد من الائمۃ المتقدمین والمتاخرین واجمعوا على تقدمہ ومہارتہ وصحة حدیثہ وتمییزہ وثقتہ وقبول کتابہ۔ یہ الفاظ لکھے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثقۃ حافظ امام مصنف عالم بالفقہ والحدیث، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احد اعلام ائمۃ هذا الشان وکبار المبرزین فیہ واہل الحفظ والاتقان والمعترف بالتقدم فیہ بلا خلاف عند اہل الخرق والعرفان والمرجوع الى کتابہ والمعتمد علیہ فی کل زمان۔ تو بہت سے حضرات نے آپ کی تعریف و توصیف میں مائع ناز شخصیت ہونے کی بنیاد پر آپ کے اچھے اچھے کلمات کہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مصنفات، انہیں آپ نے جو کتابیں لکھی ان کا تھوڑا سا تذکرہ۔ مسند صحیح کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑی۔ نمبر 1 المسند الکبیر علی الرجال، نمبر 2 کتاب الجامع علی الابواب، نمبر 3 کتاب الاسماء والکنہ، نمبر 4 کتاب التمییز، نمبر 5 کتاب العلل، نمبر 6 کتاب الوحدان، نمبر 7 کتاب الافراد، نمبر 8 کتاب مشایخ مالک، نمبر 9 کتاب المخضرمین، اور نمبر 10 کتاب اولاد الصحابہ وغیرہ۔ آپ کی وفات 25 رجب سن ہجری 261 میں 55 سال کی عمر میں اتوار کی شام علم و عرفان فقہ و حدیث کا ماہر آفتاب و مہتاب اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ نیسابور ہی کے ایک محلے نصر آباد میں آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، کروت راحت و آرام آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے فقہ و حدیث کی خدمات کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اندر ان کے علمی اور اخلاقی صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، علم پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ کتاب اور صاحب کتاب کے جو احوال تھے
اللہ کے فضل سے ان کا تکمیل ہوگی۔ جزاکم اللہ۔